نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد من يعمل سوءا يجز به۔ سوال آئے ہیں کہ شکلوں کو بگاڑنا اور علماء کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کا کیا گناہ اور وبال ہے۔ جاننا چاہیے شکلیں اور صورتیں یہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جس کے لیے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ جس کو مرد بنانا ہو اس کو مرد بنا لیتے ہیں، جس کو عورت بنانا ہو اس کو عورت بنا لیتے ہیں۔ جس کی شکل کو، چہرے کو جس طرح بنانا اللہ کو پسند ہے اسی طرح اللہ بنا لیتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی مادر شکم میں جس طرح چاہے انسانوں کی شکلوں کو بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو اللہ نے انسانوں میں سے عورت بنائی وہ مرد جیسا بننے کی کوشش نہ کرے، مرد بنایا وہ عورت جیسی، یعنی عورت مرد اور مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ شکلیں بگاڑنا یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، جس پر بخاری شریف کی احادیث مروی ہے کہ اللہ رب العزت لعنت بیچتے ہیں ان لوگوں پر جو شکلیں بگاڑتے ہیں۔ المغیرات خلق اللہ کی مخلوق اور اللہ کی خلقت کو بدلنے والوں پر اللہ رب العزت نے، فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے۔ عام طور پہ اسی وجہ سے علماء و فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ چہرے پہ جھنڈے بنانا یا ایسے سٹیکر یا ایسے بیج وغیرہ لگانا جس کی وجہ سے انسانی شکل میں تغیر اور تبدیلی آ جائے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ محبت میں بعض پارٹیوں کے اور اسی طرح ملک پاکستان کے جھنڈے بنا لیتے ہیں، تو فقہا نے تصریح کی ہے کہ اگر ایسا فوٹوگرافی یا ایسی لکھائی یا ایسا مونوگرام وغیرہ چہرے پہ چسپاں کیا گیا جس کی وجہ سے چہرے کے ساخت میں تبدیلی آ گئی تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ خود شریعت کا جو حکم تیمم کا ہے، مٹی میں ہاتھ مار کر چہرے پہ ملنا، اس میں بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہاتھوں پہ مٹی زیادہ لگی ہو تو ہاتھوں کو جھاڑ دے تاکہ چہرہ غبار آلود نہ ہو جائے اور چہرے میں مٹی کی وجہ سے تبدیلی اور تغیر نہ آ جائے۔ اتنا شریعت نے خود اپنے احکام میں احتیاط سے کام لیا ہے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ آئے، لہٰذا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور خاص طور پہ پھر علماء کی شکلوں کو بگاڑنا، تصویروں کو بگاڑنا جس میں سنت نبوی، چہرے پہ سجی ہو داڑھی، سر پہ پگڑی ہو، اس کو عورت کے جسم میں ڈالنا یا عورت کے جسم کو ان کے جسم میں یا عورت کے ساتھ ان کو جوڑ دینا، فیک کر دینا، یہ حرام اور ناجائز ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قہر اور غضب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی، یہ الگ بات ہے کہ علماء کا کیا مقام ہے اور فضائل جو نبی علیہ السلام نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جو فضیلتیں اور مقام قرآن میں بیان کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس سے صرف نظر اگر کوئی علماء کی بے ادبی اور گستاخی کرے تو اس بارے میں احادیث اور فقہا کی روشنی میں چند معروضات عرض کروں گا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے علماء اور فقہا کی توہین کرنے سے منع فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ جس نے کسی عالم یا فقیہ کو تکلیف دی یا اس کی توہین کی تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کی توہین کی، اور ظاہر ہے اللہ کی توہین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت مواخذہ فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی توہین کرنے والا، فقہا کی اہانت کرنے والا، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، یہ ایمان پہ نہیں مر سکتا۔ یہ انسان جو مرتے دم تک علماء کی بے ادبی اور گستاخی کرتا رہا، یہ بات یقینی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یہ ایمان پر اور کلمے پہ نہیں مر سکتا۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں تو ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ ایک تو ان پر قحط سالی آئے گی، دوسرا ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، تیسرا ان کے بڑے ان سے خیانت کرنے لگیں گے،
اور چوتھا یہ کہ ان کے دشمن ان پر مسلسل حملے کرتے رہیں گے، ان کے بارڈروں پر حملے ہوتے رہیں گے، ان کے خاندان پر، ان کے مال و جان اور عزت اور آبرو پر حملے ہوتے رہیں گے، یہ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں آ جائے گا اور ان کا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ فقہاء کرام نے اس بات پر تصریح کی ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ فقہاء نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا ہے کہ اس شخص کا کفر پر خاتمہ ہوگا اور خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے فرمایا الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، کہ علم اور اہل علم علماء کی گستاخی کرنا اور ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اسی طرح علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے طبقات کبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ علماء اور اہل اللہ پر اعتراضات اور ان کو برا بلا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں سے اللہ کا خوف اور اللہ کی انسیت اور مانوسیت نکل جائے۔ تو علماء کی گستاخی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا قریب نہیں، بلکہ اللہ سے دور شخص ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ایک فتوے کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کا ادب اور احترام اور تعظیم عوام پر لازم اور ضروری ہے۔ ان کو برا بلا کہنا، گالیاں دینا اور ان کی توہین کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور بسا اوقات یہ افعال انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور انسان کے ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی توہین اور تذلیل اور ان کی بے ادبی اور ان کے لیے نازیبہ الفاظ کسی شرعی حکم اور شرعی مسئلہ اور دینی امر کے کسی بات پر اور اسی کو بنیاد بنا کر کرے گا، یعنی ایک عالم نے کوئی مسئلہ ذکر کیا، کوئی حکم بیان کیا اور اس حکم کو بنیاد بنا کر لوگوں نے ان کی برائی شروع کر دی، گالم گلوچ شروع کیا، تو اگر کسی حکم شرع کی وجہ سے کسی عالم کی بے ادبی اور گستاخی کریں گے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ دشمنی اب آپ کی شخص کے ساتھ نہیں، فرد کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ دشمنی آپ کی دین کے ساتھ ہے، اور دین کے ساتھ دشمنی کفر ہے۔ فقہاء نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ علماء کو کسی بھی صورت میں گالی دینا جائز نہیں ہے، کوئی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، عالم کو گالی دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر کسی عالم کو اگر بوجہ حکم شرع گالی دی جائے جیسے میں نے عرض کیا تو وہ کفر ہے۔ اگر بوجہ حکم شرع نہ بلکہ کوئی اور وجہ ہو یا ذاتی بغض اور عناد کی وجہ سے یا اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی کسی عالم کو گالی دے تو یہ فسق اور فجور ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے شخص کی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ فاسق فاجر کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو قبلے سے پھیرے گا۔ فرمایا کہ میں گارنٹی سے لکھ کر دیتا ہوں کہ جو شخص زندگی میں علماء کو برا بلا کہتا تھا، تدفین کے بعد قبر میں اس کی چہرے کو اگر آپ قبلے کی طرف پھیر بھی دیں، پھر بھی جا کے اس کے قبر کو کھود کے دیکھے اس کا چہرہ اللہ نے قبلے سے پھیر دیا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ شخص کا چہرہ اللہ کی طرف ہو، سیدھے طرف ہو۔ اسی طرح حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی عالم کی توہین کرے گا تو اس کی سزا میں اللہ رب العزت اس شخص کے 10 پشتوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا، ان کی اولاد پھر اولاد پھر اولاد 10 پشتوں تک کوئی عالم نہیں آ سکتا۔ فتاووں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کے گمراہ ہونے کے اسباب اور وجوہات میں سے ایک وجہ علماء کی توہین ہے، یعنی جو شخص علماء کی توہین کرے گا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص گمراہ ہے، یہ ہدایت سے ہٹ کر اور بھٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 103 پہ یہ عبارت بھی لکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں آیا اور اس مجلس میں ایک عالم دین یا طالب علم بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس مجلس میں جگہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اوپر مسیریوں پر، کرسیوں اور چارپائیوں پر بیٹھا ہے، یہ آنے والا عام شخص آ کر اس مسیری اور چارپائی اور سریر اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ایک عالم دین اور ایک طالب علم نیچے بیٹھا ہے اور یہ عام آدمی اوپر بیٹھا، تو اب اگر یہ شخص
ان لوگوں کی، ان علماء اور طلباء کی توہین اور تذلیل اور تحقیر کرتے ہوئے اگر وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ کون ہے جن کو اوپر ہم بٹھائیں، ہم قابل ہے، ہم لائق ہے کہ اوپر بیٹھ جائے، اگر یہ سمجھ کے اوپر بیٹھ گیا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اگر یہ شخص شادی شدہ ہے تو طلق امرأتہ، تو اس کی بیوی طلاق ہو گئی، اس کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے یعنی تخفیفاً، استخفافاً اور تحقیر و تذلیل کی وجہ سے بیزتی کرتے ہوئے اوپر نہیں بیٹھا، بلکہ یہ ویسے مذاق کے طور پر اوپر بیٹھ گئے کہ بھئی علماء نیچے ہے، میں عالم ہوں، میں اوپر بیٹھتا ہوں، اگر اس طرح مذاق کے طور پر اوپر بیٹھ گیا تو فرمایا کہ یعذر، ان کو تعزیراً کھوڑے مارے جائے کہ اس نے ایک علم کی اور ان عظیم ہستیوں کی گستاخی کیوں کی۔ اس کے علاوہ دنیا جانتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو مقام اور جو منصب انبیاء کا تھا وہ مقام اور منصب، ممبر و محراب ان علماء نے سنبھالا ہے۔ تو جس طرح علماء دین حق سمجھا رہے ہیں اور امت کی رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، اسی طرح انبیاء بھی کیا کرتے تھے، تو ان کا مقام ان علماء نے سنبھالا۔ انبیاء کی عزت، علماء کی عزت، علماء کی عزت، انبیاء کی عزت۔ جو علماء کی عزت نہ کرے وہ انبیاء کی بھی عزت نہیں کرتا، وہ ان کی بھی بیزتی کرنے والا شمار ہوگا۔ ویسے بھی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسی ہے۔ جس طرح انبیاء کا مقام اور مرتبہ تھا، اسی طرح علماء کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، لہذا اپنے دین اور دنیا کو علماء کی بیزتی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے تباہ و برباد نہ کرے۔ عام طور پہ ہر مجلس میں علماء کی گستاخی کی جاتی ہے اور علماء کی غیبت کی جاتی ہے، حالانکہ غیبت کرنا ویسے حرام ہے۔ کسی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مردہ حالت میں اس کے گوشت کھانے سے قرآن نے تعبیر دی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عام آدمی کی غیبت کرنا یہ عام گوشت کھانا ہے، عام گوشت کھانا ہے، یعنی انسان کا مرے ہوئے حالت میں، پھر وہ انسان بھی آپ کا اپنا بھائی ہو، اس کا گوشت کھانا۔ لیکن اگر کسی عالم کی گستاخی کرو گے اور ان کی غیبت کرو گے تو یہ اس طرح ہے کہ بالکل مسلمان ہے، مرا ہوا ہے، آپ کا بھائی ہے اور اس کا گوشت ہے، لیکن اضافہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، زہر آلود گوشت کھا رہے ہیں۔ تو زہر آلود گوشت کھانے والا روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی مر جائے گا۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے علماء کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، نہ کہ برا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔